الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہاں لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ الحمدللہ اس وبائی مرض سے اللہ رب العزت نے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں اس طرح کی وباؤں سے محفوظ فرمائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ 1-2 سال ملاقات نہیں ہو سکی، اور آج الحمدللہ دوبارہ رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام کاوشوں کو، آپ کے آنے کو، ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں، مجھ جیسے نالائق بندے کو ایک عرصہ سے یہ موقع فراہم کیا جاتا رہا ہے کہ اس بابرکت مسجد میں، اس تاریخی مسجد میں، جہاں پر علماء نے ایک کردار ادا کیا ہے، ایک تاریخ رقم کی ہے، وہاں اس خاکسار کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کاوشیں کرنے والوں کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبتوں کو دلوں میں اسی طرح قائم رکھے۔ اور جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی چاہت میں، اور یہ چاہت اور یہ محبت، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ نہ مجھے آپ سے کوئی مفاد ہے، نہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض ہے، نہ ہماری کوئی آپس میں کاروباری ڈیل چل رہی ہے، نہ یہاں پر زمینوں کو کے سودے ہوتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی پلاٹ کی کٹنگ کے آپ کے سامنے پریزنٹیشن پیش کی جاتی ہے۔ ہماری آپ کی محبت، ہمارا آپ کا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا آپ کا گفتگو کو سننا سنانا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس رضا کے بدلے قیامت والے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس دن انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ اور ایک بات میری پلے باندھ لیں، نوٹ کر لیں،
اللہ سے جب بھی مانگنا ہے نا، پتہ ہے کیسے مانگنا ہے؟ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، گفتگو پہ آتے ہیں، یہ ایک تمہیدی بات ذرا ذہن میں آ گئی تو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی، اس مسجد میں بہت سے علماء موجود ہیں، میرے بعد بھی آپ ان سے تصدیق کر لیجئے گا، اور آپ نے بھی ایک عرصہ خطباء اور واعظین اور دروس سنے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا یا اللہ چل اور کچھ نہیں تو مجھے جنت کے باہر ہی ایک درخت دے دینا۔ کبھی سنا کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا؟ کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم بہت گناہگار ہو، تم بہت خطا کار ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، تو تم اللہ کو کہنا یا اللہ چونکہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو چلو مجھے جنت، میں نہیں کہتا جنت، مجھے اعراف والوں میں ہی کر دینا۔ اعراف والے سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ نہ جنت میں نہ جہنم میں، بہرحال ایک لمبی بحث ہے کہ آخر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا، حتیٰ کہ یہ بھی کہیں نہیں سکھایا، میرے ناقص علم کے مطابق یہ بھی کہیں نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہی کہہ لینا کہ اللہ چل مجھے جنت میں ایک جھونپڑی ہی دے دے۔ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادنا سے ادنا امتی کو اور مجھ جیسے گناہگار کو اور خطاکار اور سیاہکار کو بھی یہ کہا، اے اللہ سے جب بھی مانگنا جنت الفردوس مانگنی ہے، اللہ سے کم نہیں مانگنا۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ، جنت الفردوس وہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے ذرا کھل کے مانگنا اور جنت الفردوس مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی تو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ وہ میرے ایک عزیز نے واقعہ سنایا، وہ ایک مل آنر کے پاس گئے، ایک معاشرتی واقعے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک مل آنر کے پاس گئے تو اس کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ایک فنڈز کے لیے بندہ آیا، تو اس نے بلینک چیک اس کو لکھ کے دیا، بلینک چیک، سنائی صاحب یہ خصوصی اس کو بلینک چیک لکھ کے دیا۔ تو وہ کہتے جی جائیں باہر کیشیئر سے جا کے کیش کروا لیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا، میاں صاحب نے نشاد مل کے مالک تھے، انہوں نے بلینک چیک ہی دے دیا۔ وہ کہتے ہیں میں فٹافٹ چائے ختم کی، میٹنگ ختم کی، میں کہتا میں باہر جا کے دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا تو وہ جو فنڈ لینے آئے تھے نا، 2-3 بندے آپس میں سوچ رہے ہیں کتنا بھریں کتنا بھریں، یہ 10-15 سال پرانی بات ہے۔ تو بڑا سوچ کے نا انہوں نے 5 لاکھ روپیہ بڑا سوچا، اور انہوں نے کتنے پیسے لکھے؟ 5 لاکھ۔ کاؤنٹر پہ گئے، چیک دکھایا، اس نے 5 لاکھ اسی وقت ان کو پکڑایا، وہ لے کے نکل گئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آخر اتنا بلینک چیک کی فنڈ میں کوئی بندہ دے دے۔ تو وہ کہتے ہیں میں کیشیئر کے پاس گیا تو میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ یہ چیک جو لے کے آئے تھے کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بلینک چیک تھا، انہوں نے خود فل کیا۔ تو وہ کہنے لگے جی میاں صاحب کے آرڈر تھے یہ 50 لاکھ تک بھر لیں تو کیش کر دینا ہے، اور جب بھی چیک بھرنا ہے اللہ سے 5 لاکھ دا نہیں بھرنا، 50 لاکھ دا بھرنا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ اور ان سے مانگا تھوڑا گیا، ان سے مانگا صحیح نہیں گیا، اور انہیں جب پتہ لگا نا کیشیئر نے کہا 50 لاکھ تک کیش ہو لے تو وہ ویسے ہی بیچارے بیٹھ گئے کہ یہ ساڈے کو کی ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے جب بھی آپ نے مانگنا ہے اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، اس کی طاقت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بادشاہت دیکھ کے مانگنا ہے۔ اور اس کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تختہ کر سکتا ہے، اور پلک جھپکنے کے بعد وہ تمہیں تخت پہ بٹھا سکتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور اللہ رب العزت کی عطا ہے، وہ جب نوازتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے پھر اس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ابھی بچے تھے، ٹین ایج میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور جملہ، ایک قوت عطا کی، کہا اے معاذ
ایک بات پلے باندھ لو، ایک بات، جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے وہ سارے جمع ہو جائیں، اپنے ساتھ سارے جنات بھی جمع کر لیں اور سارے مل کر بھی اے معاذ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور اگر سارے مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا، انسان اس بارے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے میں خطا کار، میں گناہگار، میں سیاہکار، کس منہ سے اس سے مانگوں، وہ عطا کرے گا نہیں عطا کرے گا، میں کیسے اس کے پاس جاؤں۔ شاہ صاحب کی آمد بھی مبارک ہے ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کو کرسی پہ بٹھا دیں، ٹھہرے میں پکڑا دیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو جب عطا کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس کی خطائیں کیا ہیں، اس کے گناہ کیا ہیں، اور انسان یہ دیکھ کر اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے کہ ہائے میں اتنا خطا کار، میں اتنا سیاہ کار، میں اتنا گناہگار، میں کس منہ سے اللہ سے مانگوں، میں کیسے اللہ رب العزت کے قریب جاؤں۔ جانتے ہیں کیسے اللہ کے قریب جائیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، کیسے اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے وہ بندو تم اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، تم سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، تم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی، ذَكَرُوا اللَّهَ، پھر انہیں اللہ یاد آ گیا، پھر جب انہیں اللہ یاد آیا تو پھر انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ انہوں نے اللہ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ اتنا پیار بھرا جملہ ہے، یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ اگر ہماری روح میں اتر جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے روتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے سے گناہ ہوا، ایک بندے سے غلطی ہوئی، پھر اسے اللہ کی یاد آئی کہ ہائے مجھ سے کیا ہوا، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک رازق ہے، پھر اس نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر میں نے معاف نہیں کرنا تو پھر معاف کرنا کس نے ہے؟
اللہ ہی ہے جس نے، کوئی اور در نہیں، کوئی اور آستانہ نہیں، کوئی اور ذات نہیں جس کے سامنے ہم روئیں، جس کے سامنے ہم گر گڑائیں، جس سے ہم معافی مانگیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ اپنے بندے کو یہ کہتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اتنی غلطیاں ہو جائیں تجھ سے کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، یا اتنی غلطیاں ہو جائیں کہ زمین کے ذرات کو بھر دیں، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا ہو، مجھ سے معافی مانگ، میں سارے معاف فرما دوں اور مجھے پرواہی کوئی نہیں، میں سارے معاف کر دوں اور مجھے پرواہی کوئی نہیں۔ اور گناہوں کی معافی کا معاملہ تو ایک طرف رکھ دیں، گناہوں کی معافی کا معاملہ تو ایک طرف رکھ دیں، یہ تو ایک پچھلا سٹیپ ہے، یہ تو ایک پچھلا درجہ ہے، ایک اس سے آگے کا درجہ بھی ہے۔ اس کی رحمت بے پایاں کا عالم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کسی ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا کسی ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو، جس نے ہر خطا کی ہو، جس نے ہر غلطی کی ہو؟ اچھا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب کوئی وہ ایسا ویسا کام کرتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہتا میں نے کیا ہے، پھر یہ نہیں کہتا میں نے کیا ہے۔ وہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، کہتا ہے اگر کوئی بندہ دوسری شادی کر لے اور بیوی سخت ملے تو کیا کرے؟ میں نے کہا وہ بندہ 10 گیڑا ہے، وہ کوئی کی بات نہیں، بندہ 10 گیڑا۔ کہتا جی بندہ تو پھر میں ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اگر ایسا کر لے، کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کی ہمیں کیا، تو اپنی بات کر، تو ایمان لاتا ہے۔ تو اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت تیرے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وہ گناہوں کی معافی تو ایک طرف، جب وہ عطا کرنے آتا ہے، جب وہ نوازنے پہ آتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ تیرے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے ایسا کیوں کیا، وہ اس کی عطا ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ ایک بندے کو بلائے گا قیامت کے روز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بخشنا تو اس نے ہے ہی، جنت تو اس نے عطا کرنی ہے، بخشنا تو اللہ نے اس کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کرواؤ، اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو فرشتے اس کو کہیں گے تو نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا، فلاں وقت فلاں غلطی کی، فلاں وقت فلاں، تو کہے گا کیا۔ اس دن نہیں بندہ مکر سکتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہم کہہ دیتے ہیں، صاف دیکھ کر بھی کہہ دیتے ہیں یہ ویڈیو میری نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں نا، صاف آواز بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے، آڈیو میری نہیں ہے، وہاں نہیں مکر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے تو فرشتے کہیں گے بتا یہ کیے، تو کہے گا ہاں کیے، چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے۔ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میرے بندے، یہ گناہ جو تجھے میرے فرشتوں نے یاد کروائے یاد ہیں؟ وہ مانتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چل اگر تو نے مان ہی لیا ہے تو جو انہوں نے تجھے یاد کروائے، ہم ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ بڑے بڑے بھی سی جڑے انہوں نے یاد ہی نہیں کرائے، وہ کچھ بہت بڑے بڑے بھی تھے جو یہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی انسان نے معافی مانگنی ہے، اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ وہ رب معاف کرنے والا ہے،
اسے معاف کر کے خوشی ہوتی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ اور جانتے ہیں اس کی عطا کا عالم یہ ہے، ہم انسان ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں، ایک خطا ہوئی، پھر توبہ کی، پھر دوبارہ کر لیا، پھر توبہ کی، پھر غلطی کی، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان سے غلطی ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بندے سے جب غلطی ہوتی ہے تو دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر انسان توبہ کر لے، آپ نے فرمایا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غلطی ہو گئی، پھر خطا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دھبا لگا، اس نے کہا پھر معافی مانگی، آپ نے کہا پھر صاف ہو گیا۔ تین مرتبہ اس نے اپنے سوال کو دہرایا، غلطی ہوئی توبہ کی، غلطی ہوئی توبہ کی، غلطی ہوئی توبہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ جاننا یہ چاہتا ہے کہ آخر کتنی مرتبہ معافی مانگیں، آخر کتنی دفعہ توبہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو جو جاننا چاہتا ہے وہ سن، اللہ رب العزت کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ تو اللہ سے معافی مانگنے سے اکتا سکتا ہے، وہ تجھے معاف کرنے سے شرمانے والا نہیں ہے۔ اس کی رحمت تو یہ ہے کہ ان اللہ میت رحمہ، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ جو آپ دنیا میں محبت دیکھتے ہیں، ماں اولاد کے لیے تڑپتی ہے، باپ بچوں کے لیے جان دیتا ہے، دوست کے لیے محبت میں تڑپتا ہے، میاں بیوی کی آپس میں محبت ہے، یہ چرند پرند حیوانات، یہ مچھلیاں، یہ کتنی مخلوقات ہے، اس ساری مخلوقات کی جو محبت ہے آپس میں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک درجہ ہے جو اس نے دنیا میں اتارا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک درجہ، ایک حصہ ہے جو اس نے دنیا میں اتارا۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 درجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 99 درجے اس نے اپنے پاس سنبھال لیے۔ 99 درجے اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ کیا کرے گا ان 99 درجوں کا؟ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت، اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت یہ ہے کہ ان 99 درجوں کو اللہ قیامت کے روز اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اور یہ اس کی رحمت کیا کم ہے، یہ اس کا احسان مجھ پر اور آپ کو کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت اس نے عطا کی، اسلام کے بعد اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے ساتھ اس نے ہمیں وہ مسلک دے دیا جو شرک کی آمیزش سے پاک ہے، جو بدعات کی خرافات سے پاک ہے، جو حرف آخر اگر کسی کو مانتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کو مانتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہے۔ اور کائنات میں کسی بھی انسان کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان کی بات کو لاجک کے طور پر پرکھا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کائنات کے اندر کسی کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ یہ اس کی رحمت بے پایہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما ہیں، کہا اے اللہ عائشہ کے ما قبل بھی اور ما بعد بھی زندگی میں اب تک جو زندگی گزاری ہے
اس میں پہلے ہونے والے بھی اور بعد میں ہونے والے بھی۔ اے اللہ عائشہ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی پیاری دعا۔ پانی پھر فرمایا اے اللہ عائشہ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عائشہ یہ دعا جو میں نے آپ کے لیے مانگی ہے آپ کو خوشی ہوئی؟ یہ دعا جو میں نے آپ کے لیے مانگی ہے آپ کو خوشی ہوئی؟ بھلا اتنی پیاری دعا اور مانگنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوشی کیوں نہ ہو؟ تو اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھل گیا۔ کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑی عائشہ کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عائشہ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ خوبصورت دعا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تو پھر سنیے یہ دعا جو آج میں نے آپ کے لیے مانگی ہے، جس کے سننے سے آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی ہے، یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ یہ امتی ہونا کوئی کم شرف کی بات نہیں ہے، یہ نسبت جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس نسبت کی قدر کرو، اس نسبت کی حیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے حاضر کھڑے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ رونے لگ گئے، روتے روتے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ میری فاطمہ، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ حسن و حسین، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ میرا چچا، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ میرے داماد، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ میری پھوپھی، میرے رشتہ دار۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جائیے پوچھ کے آئیے میرے حبیب کیا چاہتے ہیں، اور تیرا رب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پوچھئے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جبرائیل اللہ سے پوچھئے میری امت کے بارے میں کیا ہوگا، میری امت کے بارے میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جائیے پھر ہمارے حبیب کو جا کر یہ پیغام سنائیے، اور یہ پیغام تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، مگر اللہ کی قسم ہمارے دلوں کو رونق بخش گیا، ہماری روحوں کو جلا بخش گیا، ہمارے اندر ایک تازگی بھر گیا۔ یہ بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوید سنائی گئی، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیتے۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے، اور یہی سعادت ہمارے حصے میں بھی آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت چلی، اور کہاں قیامت تک، اور 50,000 سال کا وہ دن اگر ہماری باری بھی آخر میں آتی تو کتنی لمبی مدت کے بعد ہماری باری آتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو، یہ نوید بھی سن لو کہ تم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہو، اور جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت محمد الرسول اللہ کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنتیوں کی صفیں بنائے گا، صف آرائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صف آرائی کرے گا، یہ جہنمی ادھر ہو جائیں، یہ جنتی ادھر ہو جائیں، یہ 1 2 3 4 5 یہ صف آرائی ہو گئی۔ اچھا وہ صف پتہ نہیں کتنی لمبی ہوگی، یہ تو علم نہیں، وہ صف
کتنی لمبی ہوگی یہ تو علم نہیں، لیکن اس کی تعداد 120 ہوگی، 120 کی تعداد میں صف آرائی کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی، 120 میں سے جنت میں جانے والی 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیسیلیٹی دی، ایک چانس دیا، ہر نبی کو دیا، ہر نبی کو ایک چانس دیا۔ کیا چانس دیا؟ وہ چانس یہ دیا کہ دیکھو زندگی میں ویسے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، مومنوں کی اور انبیاء کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن نبیوں کو ایک خاص عطا کی، اور وہ خاص دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو زندگی میں ایک دفعہ تمہیں یہ چانس دیتا ہوں کہ جب تم یہ کہو گے نا کہ یا اللہ یہ دعا، یہ میری دعا وہ ہے جو لازماً قبول ہونی چاہیے، ایک دعا کا تمہیں چانس دیتا ہوں جو لازماً قبول ہوگی، جو ہر حال میں قبول ہوگی۔ تو سارے انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبیوں نے وہ دعا جو لازماً قبول ہونی تھی اپنی زندگی میں مانگ لی، اپنی زندگی میں مانگ لی۔ ہمارے اور آپ کے بخت جاگ گئے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا کسی عزیز رشتہ دار کے لیے نہیں، اپنے کسی قریبی کے لیے نہیں، اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے آخرت میں محفوظ کر لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ یاد رکھنا اللہ بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اور میں اگر ذکر کروں، میں رمضان المبارک کی اگر بابرکت ساعتوں کا ذکر کروں تو ذرا سوچئے گا، اگر ہم ثواب کی بات کریں، اگر ہم عطا کی بات کریں، اس کی عطا تو دیکھیے گا اس کی عطا کتنی ہے۔ نمبر 1، آپ گھر سے وضو کر کے نکلے، قدم قدم پر ثواب۔ آپ نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے جزا بھی میں دوں گا۔ وہ جو اس کی عطا ہے اس کے کیا کہنے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد وہ حکماً مرفوع جو روایت ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں، لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب۔ آپ لیلۃ القدر پالیں، 1000 مہینے کے برابر ثواب۔ آپ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، پورے قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب۔ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ، ذکر و اذکار، ان کے اتنے ثواب ہیں۔ آپ ایک کھجور صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا کے 700 گنا تک کر سکتا ہے، 700 گنا سے بڑھا کے احد پہاڑ جتنا لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بتاؤ ثواب کی کوئی کمی ہے؟ ثواب کی کوئی کمی نہیں اللہ کی قسم، مگر یاد رکھنا اس خاکسار طالب علم کی یہ بات ذہن میں ڈال لینا، قیامت والے دن بندے ثواب کی کمی سے اتنے نہیں مارے جائیں گے، بندے کو ستانے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ بندہ بندے کو جب ستاتا ہے، مسکین بن جاتا ہے، وہ پہاڑ لے کر بھی ثواب کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آئیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اس نے تھپڑ مارا تھا، اس نے ذلیل کیا تھا، اس نے رسوا کیا تھا، اس نے وراثت تقسیم نہیں کی تھی، اس نے میرا حق مارا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، رات کو مجھے سونے نہیں دیتا تھا، یہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ منافقت کرتا تھا۔ وہ سارے پہاڑ ثواب کے اس مفلس کو اس کے ہاتھوں سے، اس کے نامہ اعمال سے نکلتے جائیں گے۔ یاد رکھنا اللہ بندے پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ بندے پہ ظلم کرتا ہے، بندہ بندے کو رسوا کرتا ہے، بندہ بندے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہم ویڈیو بناتے ہیں، یہ چھپ کے کیمرے سے ویڈیو بنائی، یہ چھپ کے ریکارڈنگ کی، یہ لیک کر دی، اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی رحمت کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے ایک بندے کو بلائے گا، اس کو کہے گا ادھر آ، اپنے قریب کرے گا، اور قریب، اتنا قریب کر لے گا کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں رہے گا۔ پھر بندے کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہماری بات کوئی اور نہیں سن رہا، ہماری بات
کوئی اور نہیں سن رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اوپر سے ایک چادر ڈال دے گا. کیوں؟ بندے کو یقین ہو جائے یا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے گا کتنے ایسے گناہ ہیں یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. اگر آشکار ہو جائیں ہم آئینے میں اپنا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں, یہ اس کی رحمت نہیں ہے, یہ اس کا فضل, یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے عزتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اس نے بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے دنیا میں تو نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا, تو اس وقت بندہ مکر نہیں سکتا نا. اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ کیا تھا, اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ کیا تھا, اللہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا چل اس کو سائٹ پہ رکھ, ایک اور یہ فلاں وقت فلاں جگہ فلاں طریقے سے فلاں گناہ کیا. کہے گا یا اللہ کیا, ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے گناہ تو نے کیے, پر یہ بتا تیرے رب نے آج تک کسی کو پتہ چلنے دیے؟ آج تک کسی کو پتہ چلے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ نہیں, یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اگر تیرے رب نے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیے, آج بھی ہم کسی کو نہیں بتاتے, چل خاموشی سے جنت کے اندر چلا جا. وہ رازداری رکھتا ہے, وہ پردے ڈالتا ہے. یہ بندے بندوں کو تڑپاتے ہیں, یہ بندے بندوں کا نقصان کرتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ میری بات, اگر تمہارے اندر کبھی تکبر گھر بنانے لگے, تم یہ تو چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے اور تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے, کیا تمہاری اکڑ, تمہاری انا, تمہارا ناک, تمہاری میں, تمہارا کبر, تمہارا وقار, تمہاری عزت, کیا تمہاری طاقت تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو گئی ہے؟ اور یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو, اگر تم یہ کہتے ہو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا, تو جاؤ مصر کے عجائب گھر میں جا کے فرعون کی ممی بنی لاش کو دیکھ لینا, وہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتا تھا, اس کو بھی کسی پہ ترس نہیں آتا تھا. ابو لہب کو بھی کسی مسکین یتیم کے اوپر ترس نہیں آتا تھا. پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ بدبودار کمرے میں اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بچوں نے بانسوں کے ساتھ گھسیٹ کر اس کی لاش کو ایک پتھروں کے گڑھے میں پھینک دیا تھا, وہ بھی کسی پہ ترس نہیں کرتا تھا. اگر تمہیں کسی پہ ترس نہیں آتا, اگر تمہیں کسی کے اوپر رحم نہیں آتا, تو یاد رکھنا ایسے شداد اور قارون اور ایسے نمرود تھے جن کو کسی پہ ترس نہیں آتا تھا. جب اللہ نے گرفت کی, اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور کسی کو اگر معاف کرنے کو دل نہ کرے نا, اگر کبھی شیطان یہ دل میں ڈالے نا میں نہیں چھوڑوں گا, ہم کیا کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں معاف کروں گا, تو اپنے نبی کا طائف کا واقعہ یاد کر لینا. تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک گندے نطفے سے بننے والے اے انسان, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, تو یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. اللہ کی قسم اللہ نے کائنات میں جو طاقت اپنے نبی کو عطا کی, وہ کائنات میں کسی سپر پاور کو طاقت عطا نہیں کی. وہ طائف کے مقام کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا, آپ کی ناقدری کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی فوجیں دوڑانے کی ضرورت نہیں, کوئی بڑے لاؤ لشکر لانے کی ضرورت نہیں, کوئی پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی. صرف کیا کرنا ہے, صرف آپ نے ان دو ہونٹوں کو ہلا کر مجھے اجازت دینی ہے کہ تجھے اجازت ہے, تجھے اجازت ہے, صرف اجازت مرحمت فرما دیجئے. اس اجازت دینے سے کیا ہوگا؟ اس اجازت دینے سے یہ ہوگا میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا, دنیا میں طائف نام کی بستی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس طاقت کے باوجود جس نے اس بستی والوں کو معاف کیا وہ کوئی اور نہیں, میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. وہ اللہ وہ مہربان ہے کہ جب تم بندوں کو معاف کرو گے نا, جب تم بندوں کو معاف کرو گے تو جانتے ہو وہ کیا کرے گا,
وہ کیا کرے گا؟ فرشتے پکڑ کے لائیں گے ایک بندے کو، اس کو کہیں گے وہ چل باقی باتیں چھوڑ، باقی باتیں، وہ کوئی ایک نیکی بتا، تیری ایک نیکی اللہ کے سامنے پیش کریں۔ وہ کہے گا اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک نیکی مجھے اپنی یہ یاد ہے، ایک نیکی مجھے اپنی یہ یاد ہے کہ جب میں نے کسی سے پیسے لینے ہوتے تھے میں خود بھی اور اپنے ملازموں کو کہتا تھا اس کو تنگ نہ کرو، اگر یہ مجبور ہے، اگر دے نہیں سکتا اس کو تنگ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اوہ میرا بندہ ہو کے، کمزور سی مخلوق ہو کے، عاجز سا ہو کے، میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، اور میں رب العالمین اللہ رب العزت فرمائیں گے جس طرح یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا آج میں بھی اس کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، اس کی اسی بات پہ اس کو بخش کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ وہ معاف کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی، بہت پیاری حدیث، زندگی کا حاصل ہے یہ حدیث۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، تو اس نے اللہ رب العزت سے قیامت تک زندگی مانگی، اے اللہ آخری آدم کے بیٹے کی آخری سانس تک، قیامت تک زندگی چاہیے۔ اللہ نے کہا دی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، کرے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا جھانسا دیتا ہے، موسیقی کے ذریعے سے پھسلاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وہ آگ بھڑکاتا ہے، خون کو جوش دلاتا ہے، قتل و غارت کرواتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، میں آدم کے بیٹوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، ان کو ورگلاتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس تجھ سے جو بنے تو کر، پھر ہماری بھی بات سن، پھر ہماری بھی بات سن۔ ابلیس کے سارے ہتھیاروں کے مقابلے میں یہ ایک حدیث پلے باندھ لینا، یہ ایک حدیث یاد رکھ لینا ہمیشہ ہمیشہ۔ ابلیس کے سارے ہتھیار ختم، سارے فتنے غارت۔ اللہ نے فرمایا سن اے ابلیس، میں رب العالمین، پھر مجھے بھی میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہے۔ کوئی اس در سے پھر خالی نہیں جائے گا، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اور شاہ صاحب موجود ہیں، ایک چھوٹی سی بات کرنے کی جسارت کروں گا۔ توبہ کی شرائط میں یہ شرطیں ہیں کہ انسان کو ندامت ہو، انسان ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور حقوق العباد میں سے ہوں تو وہ حقوق العباد میں حق ادا کرے یا جا کے معافی مانگے۔ اس کی رحمت کا عالم پتہ کیا ہے؟ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ مشہور واقعہ ہے، پانی دیجیے گا، کہ وہ 99 قتل کرنے والا جب ایک راہب کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا 99 قتل ہو گئے، کوئی معافی؟ انہوں نے کہا کوئی معافی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر چل سینچری تیرے تے ہی پوری کر دینا۔ تو ایک سمجھدار عالم نے کہا تو ایسا کر، نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑ، نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑ، اس بستی میں جا، وہاں جا کے نیک بن جا، توبہ کر، استغفار کر۔ تو وہ اس طرف چل پڑا، وہ اس طرف چل پڑا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کے ساتھ
نیکوکاروں کی روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتے اور بد کی روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتے. تو اب دونوں میں آپس میں تکرار ہوئی, دونوں میں آپس میں وہ کہتے ہیں یہ نیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی لڑو نا, ایسے کرو زمین کو ماپ لو, زمین جدھر کی قریب ہوگی, زمین جدھر کی قریب ہوگی ادھر کو اس کا شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, زمین سکڑ گئی, وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو گیا. آپ جانتے ہیں فرشتوں میں لڑائی کیوں ہوئی؟ فرشتوں میں کیوں لڑائی ہوئی کہ یہ نیکوکار ہے یا یہ بد ہے؟ اس لیے کہ ابھی وہ ہاتھ اٹھانے جا رہا تھا, ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے. ابھی وہ توبہ کرنے کے لیے ان نیکوکاروں کی بستی میں جا رہا تھا, ابھی اس نے وہاں جا کے پورے طریقے سے شرائط کے ساتھ توبہ کی نہیں تھی. فرشتے یہ کہہ رہے تھے اللہ ابھی اس نے وہاں جا کے معافی مانگنی تھی, ابھی یہ بد ہے, ابھی یہ نیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نہیں, اس نے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے, ہم جانتے ہیں اس نے دل سے معافی مانگی ہے, ہم دلوں کی معافی کو قبول کر کے ہی اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما رہے ہیں. یہ اس کی رحمت بے پایا ہے کہ تم ہاتھ ظاہراً نہ بھی اٹھاؤ نا, تو اس کی رحمت یہ ہے جب دل سے شرمندہ ہو جاؤ, جب دل سے افسردگی آ جائے, جب دل ہار جائے, تو اللہ رب العزت تمہاری ندامت پر, تمہاری شرمندگی پر, تمہاری افسردگی پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. اس کی رحمت کا عالم تو یہ ہے, یہ اس کی رحمت ہی سے ہم چلے پھر رہے ہیں. یاد رکھیں, وہ ایک بزرگ کا ایک واقعہ یاد آ گیا, آپ کے گوش گزار کروں. بزرگوں کی باتیں بھی بڑی نصیحت آموز اور دل میں اتر جانے والی ہیں. کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بندے نے چوری کی. چوری کر کے جب وہ بھاگنے لگا نا, تو گھر والوں کو بھی خبر ہو گئی, گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا. تو دو بندے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. بھاگتے بھاگتے نا وہ مسجد کی دیوار اس نے دیکھا, مسجد کی دیوار چھوٹی ہے, اس نے دیوار پھیلانگی, وہ گٹھری جو اس نے پہنی ہوئی تھی چوری کی وہ ایک طرف پھینکی, اور اندر جا کے نا حال میں نماز نیت کے ایسے کھڑا ہو گیا. جیسے آپ بغیر وضو کے جنازے پڑھتے ہیں نا, ایسے وہ حال میں جا کے بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا. تو وہ جو دو بھائی تھے نا وہ بھی آئے. ایک کہنے لگا وہ اندر جو نماز پڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہیں یہی چور نہ ہو, کہیں یہی چور نہ ہو. دوسرا کہتا ہو نہیں نہیں پاگل, یہ رات کے اس وقت کوئی اللہ کا ولی ہے جو عبادت کر رہا ہے, اس کو جا کے پکڑا تو کہیں گناہگار نہ ہو جائیں, کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. چور تو آگے بھاگ گیا ہوگا, چلو آگے چلتے ہیں. تو وہ آگے چلے گئے. تو جب 5-10 منٹ گزر گئے نا, تو وہ چور جو اللہ کے سامنے کھڑا تھا وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا, وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا. اور سجدے میں جا کے جو اس نے بات کہی وہ میرے اور آپ کے دلوں کی عکاسی کرتی ہے. اس نے کہا ربا تیرے تے قربان جائیے, تیرے سامنے جھوٹا بھی کھلوئیے تے تو بچا لینا ہے. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے عبادات, ہمارے اعتکاف, ہماری زبانیں, ہم تو اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے چلے پھر رہے ہیں. یہ اس کی رحمت بے پایا ہے. اور یاد رکھنا یہ جنت یہ اللہ کی رحمت سے ملنے والی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے جنت عطا کرنی ہے, وگرنہ اس کے انعامات کا عالم تو یہ ہے کہ جس دن تم پیدا ہوئے اگر اس دن سجدے میں چلے جاؤ اور بڑھاپے میں جا کر تمہیں موت آئے اور ساری زندگی تم سجدے میں پڑے رہو, اس ساری زندگی کا سجدہ بھی اللہ کے انعامات, اللہ کی رحمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ایک نعمت کا بھی, ایک نعمت کا انسان حق ادا. وہ حضرت لقمان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, حضرت لقمان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. حالانکہ
حضرت لقمان نبی نہیں ہیں، حضرت لقمان نبی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں اور قرآن میں آپ کا ذکر بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی آپ کے نام پر رکھ دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں کوئی کمال تھا، بندے میں کوئی بات تھی۔ تو اس کی ایک بات آپ کو تاریخ سے نکال کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت لقمان ایک باغ میں ملازم تھے، 7 سال تک ایک مالک کے باغ میں باغبانی کی، اس کے پھلوں کی رکھوالی کی۔ 7 سال کے بعد ایک دن مالک کو سوجی کہ ذرا لقمان کا امتحان تو لیں، ذرا لقمان کو جج تو کریں، کتنا کو تابعدار ہے، کتنا کو فرما بردار ہے۔ تو اس نے کہا لقمان آج ذرا جاؤ وہ فلاں جڑی بوٹی لے کے آؤ۔ وہ ایک بد ذائقہ سی ککڑی جڑی بوٹی اس نے منگوائی، حضرت لقمان کے سامنے رکھی، کہا لقمان اس کو کھاؤ۔ تو کوئی بد ذائقہ چیز جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ تیور بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ آپ کے ماتھے پہ شکن آتے ہیں نا، اور آپ کی زبان سے شکوہ بھی آتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے ایک پیس اٹھایا، کھایا اور کھاتے ہی چلے گئے، اور کوئی ماتھے پہ تیور نہیں۔ پھر دوسرا پیس اٹھایا اور وہ بھی کھایا اور کوئی ماتھے پہ شکن نہیں۔ تو مالک نے کہا لقمان اتنی بد ذائقہ جڑی بوٹی کھا رہے ہو اور تمہاری زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، تمہارے ماتھے پہ کوئی تیور نہیں۔ تو حضرت لقمان نے پتہ کیا کہا مالک بات یہ ہے 7 سال جس کے باغ کا میٹھا پھل کھایا ہو، ایک دن کڑوا کھا کے شکوہ کرنے کو دل نہیں مانتا ہے۔ 7 سال تیرا میٹھا پھل کھایا، وہ ایک دن اگر کڑوا، وہ رب العالمین جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے انعامات دیے، تجھے آزاد دیے، تجھے ماں باپ دیے، تجھے مال و دولت سے نوازا، تجھے صحت تندرستی عافیت دی، تجھے اسلام دیا، تجھے نعمت دی، تجھے امت محمدیہ میں پیدا کیا، تجھے مسلک اہل حدیث سے نوازا، تیرا اس سے شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ ناسیت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، ناسیت بیدک ماذ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں میری ذات کے بارے میں تیرا کیا جانے والا ہر فیصلہ وہ عدل ہے، انصاف ہے، تو کبھی بھی میرے بارے میں ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، وہ تو کبھی بھی میرے بارے میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بندے کا ایک تعلق ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بندے کا ایک قرب ہے۔ جب اللہ کے ساتھ بندے کا قرب ہو جاتا ہے، جب بندے کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے، تو جانتے ہیں کیا ملتا ہے؟ ایک آدھی حکایت سناتا ہوں اور 1-2 باتیں اور کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ ایک مغلیہ بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات سنانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں ایک حکایت کے ذریعے سے۔ ایک مغلیہ بادشاہ تھا، اس کو کسی نے بتایا آپ کی سلطنت میں ایک بچہ ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ذہین اور بڑا سمجھدار ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کبھی موقع بنا تو اس کا امتحان لیں گے۔ تو پھر ایک دن وہ سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا تو اس کو یاد آیا، اس نے کہا اس بچے کو بلاؤ، اس بچے کو بلاؤ۔ تو وہ سوئمنگ کرتا کرتا بادشاہ ایسے کنارے پر گیا، اس بچے کا ایسے ہاتھ سلام لے کر اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب بچے نے ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو بادشاہ نے اس کا ہاتھ اپنی طرف ایسے جھٹکا، اپنی طرف کھینچا، اور اس کو کہا کیا خیال ہے اگر تمہیں پانی میں ڈبو دوں تو؟ کیا خیال ہے اگر تمہیں اس پانی میں گرا دوں تو بچہ مسکرانے لگ گیا، وہ بچہ مسکرا۔ اب 14-15 سال کا بچہ، اسے پانی میں ڈبونے سے ڈرایا جائے
اور وہ آگے سے مسکرائے تو بادشاہ کو اس چیز نے بڑا پریشان کیا. اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا, وہ نہانے سے ختم ہوا, نکلا, دربار سجایا, اپنے تخت پر تخت نشین ہوا, کہا بلاؤ اس بچے کو, بلاؤ. اس بچے کو بلایا گیا, بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ چلو تیرا نہ ڈرنا تو ایک طرف, تیرا کانفیڈنس تو ایک طرف, تو گھبرایا نہیں یہ ایک طرف, مگر مجھے ایک بات تو بتا, تو مسکرایا اس کی سمجھ نہیں آئی, تو مسکرایا اس کی سمجھ نہیں آئی. تو اس بچے نے پتا کیا کہا, اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی کمال کرتے ہیں, بھلا جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈوبنے سے کیا خطرہ, میرا ہاتھ تھام کے کہتے ہو دبو دو, اور جسے اللہ پہ یقین ہو, جسے یہ پتا ہو مجھے اللہ نے تھاما ہے, جسے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ ہو, وہ پھر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, وہ پھر گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دیا کرتے ہیں, اور گھوڑے دوڑ جایا کرتے ہیں. جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں ڈوبنے نہیں دیتا ہے, وہ ڈوبا نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات, یہ جو گھڑیاں, یہ جو ساعتیں ہم گزار رہے ہیں یہ رمضان المبارک کی. اچھا اس رمضان المبارک میں پتہ کیا ہوتا ہے, دو کام بڑے اہم ہیں, آپ دیکھیں گے تجربہ کر کے دیکھ لیں, دو کام بڑے اہم ہوتے ہیں. نمبر ایک, آپ کے گھر گھر میں نفلی نماز کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے کتنے ایسے حافظ قرآن ہیں جو گھروں میں نوافل پڑھاتے ہیں, گھروں میں عبادت کرتے ہیں, اور مجھ جیسا گناہگار سے گناہگار بندہ بھی رمضان المبارک کے اندر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرتا ہے. جانتے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کو نیکی کی فضا نظر آتی ہے نا, ہر طرف نیکیاں, نیکی کرنے کو دل کرتا ہے, روحانیت ہے, یہ جو یہاں پر آپ ایک شوق اور ذوق سے بیٹھے ہیں, یہ جو دل میں ایک تڑپ لے کر بیٹھے ہیں, یہ پتہ کیوں ہے, یہ فضا کے اندر ایک روحانیت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھ لیا کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی گھروں میں نفلی نماز کا اہتمام کیا کرو. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ کہ گھروں میں قرآن پڑھا کرو. جن گھروں میں یہ دو کام ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا ملتا ہے؟ ہمیں وہ آنکھ نہیں دی گئی کہ ہم اس روحانی فضا کو دیکھ سکیں, ہمیں وہ آنکھ نہیں دی گئی, لیکن ملتا پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آسمان سے جب اللہ کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین پر فرشتوں کو یہ گھر جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جن میں نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے, فرشتوں کو زمین پر یہ گھر اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے, یہ رمضان کا فیض ہے. یہ ساعتیں جو ہم گزار رہے ہیں, یہ گھڑیاں جو ہم گزار رہے ہیں, یہ گھڑیاں برکت کی گھڑیاں, روحانیت کی گھڑیاں ہیں. یہ اللہ سے معافی مانگنے کی گھڑیاں ہیں, یہ اللہ سے توبہ کرنے کی گھڑیاں ہیں. وہ اتنا مہربان ہے. ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اصول یہ ہے, اس کی رحمت کا اصول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک اصول دے دیا. کیا؟ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے, تم نے فوراً ایک لکھ دینی. نیکی کا اس نے ارادہ کیا, تم نے فوراً ایک لکھ دینی. اچھا اگر اس نے نیکی کر لی, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 10 گنا لکھ دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 10 گنا لکھ دینی ہے. اچھا اس کے دوسری طرف آ جائیں, اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا, اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لکھنا نہیں, ایسے سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا اللہ اگر بندہ کر لے, اگر گناہ کر لے, اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟
اگر میرا بندہ گناہ کر لے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں 6 گھڑیاں، حدیث میں آتا ہے 6 گھڑیاں، محدثین نے اس کی وضاحت دوسری احادیث سے، جمعہ والی روایات سے ملا کر ہم یوں سمجھ لیں کہ 6 گھنٹے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 آدھا دن 6 گھنٹے تک انتظار کرنا. یہ نہیں کہ گناہ کیا تو فوراً لکھنا، نہیں، فوراً نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. کیوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 6 گھنٹے تک نہیں لکھنا. کیوں نہیں لکھنا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اگر گناہ کرنے کے بعد آدھے دن کے اندر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، ہم بغیر لکھے ہی اس کا گناہ معاف فرما دینے والے ہیں. ہم درج ہی نہیں ہونے دیتے. وہ پرچہ ہو جائے نا، پھر جا کے ضمانتیں کرواؤ، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، اور اگر باروں بار ہی کام بندے کا نکل جائے تو بندہ باروں بار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس پہ پرچہ نہیں کاٹتے، ہم اس کا لکھتے نہیں ہیں. اور ویسے بھی اللہ رب العزت کے ہاں تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بندہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ان گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حضور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.